السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مہدی، ان کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، کن حالات میں ہوگا، اور ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا کیا کچھ آیا ہے۔ حضرت امام مہدی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں میں امام مہدی کا عقیدہ بڑا متنازع سا ہے۔ بعض علماء محدثین کا خیال ہے کہ یہ محض عقیدے کی بات ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابن خلدون جیسے دانشور نے ان سے متعلق احادیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ ضعیف یا جعلی ہیں، تاہم یہ نظریہ بھی مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اس قسم کی بعض احادیث بے شک ضعیف اور جعلی ہیں، تاہم حضرت امام مہدی کے بارے میں صحاح ستہ کی کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی میں کئی احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور آخرکار ہو کر رہے گا۔ حدیث کے مطالعے سے البتہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آنے والے مہدی اسلام میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا دین تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ وہ تو مسلمانوں پر بیتنے والے مظالم کو ختم کرنے اور زمین پر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خصوصیات میں سے چند یہ ہیں: وہ پرامن حالات میں نہیں بلکہ دنیا میں برپا رہنے والی جنگوں کے پس منظر میں سامنے آئیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک فرد کو اٹھائے گا جو زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اسے فساد سے بھر دیا گیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی اور وہ لوگوں پر 7 سال حکمرانی کریں گے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور ناک چیل کی چونچ کی طرح ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور سعودی عرب کے 2 شہروں کے درمیان خانہ جنگی کے دوران ہوگا۔ ابتداءً انہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ امام مہدی اپنے دور کی ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی سے پوری طرح بہرہ ور ہوں گے۔ دنیا کے لوگ عموماً اور مسلمان خصوصاً اس دور میں جن مسائل سے دوچار ہوں گے ان کا انہیں مکمل علم ہوگا۔ مولانا مودودی اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھ کو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آنے والا زمانہ اور اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی اور سیاسی تدبیر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی 7 پرچموں والے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں 7 پرچموں والے لوگوں سے مراد آج کے G7 کے ممالک بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان۔ منافقین، عیسائی اور یہودی انہیں نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا خطاب دیں گے، لیکن امام مہدی کی حکمت و تدبیر کی وجہ سے دشمنان اسلام کو سخت ترین جانی و مالی نقصان پہنچے گا۔ وہ دن بدن ناامیدی سے اور مایوسی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حالانکہ انگنت سائنسی و فوجی قوت ان کے پاس موجود ہوگی، دجال کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا کہ ہر دھوکے باز، ظالم اور اقتدار کے بھوکے افراد اور اقوام اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں گے۔ چنانچہ پہلے مرحلے پر دجال امام مہدی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ منافق مسلمان بھی اس موقع پر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اسی طرح جیسے انہوں نے کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ بے وفائی کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ مسجد عیسیٰ میں ان کا بری طرح محاصرہ کر لیا جائے گا۔ یہ مسجد دمشق میں آج بھی موجود ہے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمام کفر کو شکست فاش دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کالے جھنڈے والوں خراساں سے آئیں گے اور کبھی بھی انہیں پسپا نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے پرچم ایلا یعنی یروشلم پر لہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنان اسلام تمہیں اس عظیم پیمانے پر قتل کریں گے کہ اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم اسے امام مہدی کو دیکھو تو اس سے بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے اوپر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ مسلمانوں کے خلاف خوفناک آخری صلیبی جنگ امام مہدی کے ظہور کے وقت واقع ہوگی اور اس کے اثرات امت مسلمہ پر عموماً اور عرب پر خصوصاً بہت گہرے پڑیں گے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت مدینہ تباہ ہو رہا ہوگا اور یروشلم پھل پھول رہا ہوگا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف تیزی سے جائیں گے، جہاں لوگ انہیں شناخت کر لیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ مدینہ سے ان کی ہجرت شاید اسی وجہ سے ہوگی
مفاد پرست انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور زمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں تو امام مہدی بیعت سے انکار کریں گے کیونکہ اپنے بارے میں انہیں خصوصی ذمہ داریوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کے پرزور اصرار پر وہ آمادہ ہو جائیں گے، جس کے بعد مسلمان اپنے ان خوابوں کو تعبیر پاتا ہوا دیکھیں گے جنہیں وہ صدیوں سے پامال ہوتا ہوا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ منافقین ہمیشہ کی طرح اپنی چال بازیاں کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے شام کے مسلم حکمرانوں ہی کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو کچل دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر شام کی ایک فوج حملہ آور ہوگی، لیکن جب وہ میدان میں پہنچے گی تو فوج کا درمیانہ حصہ دھنسا دیا جائے گا۔ فوج کا اگلا حصہ اپنے ابھی پیچھے حصے کو بلا نہیں سکے گا کہ وہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور فوج کا دایاں حصہ بھی باقی نہیں بچے گا، سوائے چند فوجیوں کے جو واپس پلٹ کر اپنے عزیز و اقارب کو اطلاع دینے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی حکمت ہے کہ وہ امام مہدی کے خلاف لڑنے والی فوج کو مکمل طور پر زمین میں دھنسا دے گا۔ برس اقتدار آنے کے بعد امام مہدی معاملات کو سنبھال لیں گے، فوج اور حکومت کو درست کریں گے، دیانتدار افراد کو حکومت میں شامل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں ایک مدت درکار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبل ہی مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اس شکست کا ایک اور حوصلہ افزا پہلو یہ بھی ہوگا کہ تیل کے ذخائر مکمل طور پر امام مہدی کے قبضے میں ہوں گے، اس لیے عالمی منڈی میں تیل نایاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ مغربی معیشت زوال کا شکار ہوگی اور اس کے باشندے اپنی عیاشانہ طرز زندگی کو بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شامی فوج کی بربادی کے بعد جو مشرقی وسطی میں سب سے مضبوط فوج سمجھی جاتی ہے، اسرائیل اپنی ہوس ملک گیری کے باعث تیزی سے شام کی طرف بڑھے گا تاکہ اس پر قبضہ کر لے۔ وہاں اس وقت کوئی قابل ذکر فوج شام کا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ وہ امام مہدی کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کر دیں۔ یہودی اپنی سرحدیں وسیع کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلم ممالک اپنی ہی دولت اور ذرائع سے محروم ہو جائیں۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت امام حسین اور حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی تو ان کا محض ایک لقب ہے، یعنی ہدایت یافتہ خلیفہ۔ ان کی پیشانی چوڑی اور ناک نمایاں ہوگی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات، کردار، اخلاق اور قائدانہ صفات میں مماثلت رکھتے ہوں گے، یعنی حلیے میں ان سے مختلف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی اور لوگوں پر 7 سال یا 8 سال حکمرانی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس وقت سخت ترین آزمائشوں میں ہوں گے، جن کو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو دنیا میں ظاہر کرے گا۔ وہ دجال کے مقابلے میں سرنگوں ہونے والے سے انکار کر دیں گے اور اسے برابر کی حیثیت سے للکاریں گے۔ چونکہ وہ ابتدا ہی سے عام فرد ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے کوئی خاص نشانی نہیں بتائی گئی، اس لیے شروع میں لوگ انہیں شناخت نہیں کر سکیں گے۔ البتہ جب مسلم شامی فوج زمین میں دھنسا دی جائے گی، تب دنیا کے مسلمان انہیں شناخت کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر افواج کی کمان سے خود سنبھال لیں گے اور دجال کو قتل کر کے روئے زمین پر اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔